الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا اور اس کے سامنے اپنی حاجتیں بیان کرنا، اس سے رونا، اس سے اپنی ضرورتوں کو مانگنا، یہ ان جگہوں میں سے ہے جن میں دعائیں خوب قبول ہوتی ہیں، یعنی یہ مواطن استجابت میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ۔ جب تم سجدے میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرو، دعا کرنے میں خوب محنت کرو، اس لیے کہ تم اس پوزیشن میں پہنچ چکے ہو کہ اس پوزیشن میں اللہ تعالیٰ دعائیں خوب قبول فرماتے ہیں، تمہاری دعا قبولیت کے نہایت قریب پہنچ چکی ہے، نہایت ہی مناسب ہے کہ تمہاری دعا اس حالت میں قبول کر لی جائے۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ فاکثروا الدعاء، جب تم رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب قربت کی پوزیشن میں پہنچ چکے ہو، فاکثروا الدعاء، لہذا خوب دعائیں کر لو، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگ لو، کیونکہ رب العالمین کے تم نہایت قریب پہنچ چکے ہو، اور اس حالت میں تمہاری دعا قبولیت کی بھی نہایت قریب پہنچ چکی ہے۔ لہذا سجدے کی حالت میں ہمیں خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کی جانب رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک اشکال جو عام طور سے لوگ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ کیا ہم اپنی زبان میں بھی سجدے کی حالت میں دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، یا صرف عربی ہی میں کریں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں راجح بات یہی ہے کہ آدمی سجدے کی دعائیں وغیرہ پڑھنے کے بعد، سبحان رب الاعلیٰ وغیرہ جو دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد وہ جس زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے وہ کرے، ایسی کوئی تحدید نہیں ہے، ایسی کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے کہ وہ صرف عربی ہی میں کر سکتا ہے، نہیں، جس زبان میں وہ کر سکتا ہے اس زبان میں رب العالمین سے اپنی حاجتوں کو بیان کرے اور رب العالمین سے دعا کرے۔ اور ظاہر ہے کہ بندہ دل سے اسی وقت زیادہ اچھے سے صحیح سے دعا کر سکتا ہے جب وہ اپنی زبان میں، اپنی مادری زبان میں کرے گا۔ اگر وہ کچھ رٹے ہوئے الفاظ کو اس کے ذریعے سے دعا بھی کرے گا تو شاید وہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہو اور دل سے سمجھ بھی نہیں رہا ہو، دل اس کا متوجہ بھی نہ ہو اللہ کی طرف کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ رب العالمین سے زبان اور دل کی جو توجہ ہونی چاہیے کہ زبان سے کہہ رہا ہو، دل بھی اس کی طرف متوجہ ہو، پوری طرح سمجھ رہا ہو، وہ اسی وقت ہوگا جب وہ اپنی زبان میں مانگ رہا ہوگا۔ لہذا بندہ جس زبان میں بھی رب العالمین سے دعا کر سکتا ہے اس زبان میں کرے، ایسی کوئی صراحت موجود نہیں، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ عربی ہی میں دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ ہی نے ساری زبانوں کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ساری زبان یکساں ہیں۔ شیخ صاحب تیمیہ وغیرہ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر آدمی دل سے اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو کر کے دعا کرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ زبان جو بول رہا ہے غلط بول رہا ہے، اس میں اعراب کی غلطی کر رہا ہے، نحوی غلطی کر رہا ہے، کوئی صرفی غلطی کر رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آدمی کا دل اس کی طرف متوجہ ہے، یہ کافی ہے۔ بلکہ اگر آدمی بعض سلف کے یہاں تک کہتے تھے کہ اگر آدمی تکلف کے ساتھ اعراب کا اہتمام کر کے دعا کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، بلکہ کیونکہ اس کا دل اعراب کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اس کے نحوی اور صرفی قواعد کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف جو توجہ ہونی چاہیے تھی وہ اس توجہ میں کمی ہو جائے گی۔ تو جس اعتبار سے، جس زبان میں، جس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ توجہ کے ساتھ دل لگا کر کے رو کر کے دعا کر سکتا ہے، اسی اعتبار سے وہ کرے، اسی زبان میں کرے۔ کہیں کوئی اس طرح کی دلیل نہیں ملتی ہے کہ لازم قرار دیا گیا ہو کہ عربی ہی میں دعا کی جائے۔ لہٰذا اس بات کو پورے شرح صدر کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے، کیا کہ اپنی زبان میں بغیر کسی حرج کے انشاءاللہ دعا کی جا سکتی ہے سجدے کی حالت میں۔ جب آدمی سجدے کی دعائیں پڑھ لے اس کے بعد وہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی۔ اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے
کہ وہ فرض نماز میں دعا کر رہا ہے کہ نفلی نماز میں دعا کر رہا ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تفریق کرتا ہے تو اس کے اوپر علیہ الدلیل، اس کو چاہیے کہ وہ دلیل پیش کرے، اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ لہذا سارے لوگوں کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں اس جانب رہنمائی فرمائی ہے، کس جانب؟ یعنی سجدے میں خوب دعائیں کرنے کی طرف، سجدے میں محنت سے دعا کرنے کی طرف اپنے رہنمائی فرمائی ہے۔ اس رہنمائی سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خوب اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کو مانگیں۔ حاجتوں کو مانگنے میں تو کمی نہ کریں، ہم تو دعاؤں ہی میں کمی کر بیٹھتے ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے کثرت سے مانگنا چاہیے اس مانگنے ہی میں کمی کرتے ہیں۔ دوسری چیز ایک اور کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نماز کے سجدے میں دعا نہیں کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد الگ سے دعا کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، دعائے سجدہ کوئی سجدہ دعا کے لیے الگ سے سجدہ کرنا یہ کوئی سجدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ بدعت کے قریب ہے۔ نبی علیہ السلام سے ایسا کوئی سجدہ ثابت نہیں ہے کہ نماز کے علاوہ الگ سے سجدہ کیا جائے جس میں دعا کی جائے۔ نبی علیہ السلام سے نماز کے علاوہ صرف اور صرف 2 قسم کے سجدے ثابت ہیں، تیسرا کوئی سجدہ ثابت نہیں ہے۔ پہلا سجدہ ہے سجدہ تلاوت، دوسرا سجدہ ہے سجدہ شکر، اور ان کے علاوہ کوئی بھی سجدہ ایسا ثابت نہیں ہے کہ تیسرا بھی کوئی سجدہ ہوتا ہے یا سجدہ دعا ہوتا ہے کہ جس میں آدمی سجدہ کرے اور دعا کرے۔ نہیں، کس سجدے میں ہمیں دعا کرنا ہے؟ یہی جو نمازوں کے سجدے ہوتے ہیں، انہی نمازوں کے سجدے میں ہمیں دعا کرنی ہے، نہ یہ کہ ہم الگ سے سجدہ کریں اور اس میں ہم دعا کریں۔ تو یہ چیز بدعت کے قریب پہنچ سکتی ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ لہذا میرے بھائیو، دعاؤں میں کا اہتمام کریں، خاص طور سے سجدے میں اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے سجدے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سجدے میں دعاؤں کا اہتمام کرنے سے کیونکہ اس بات کی یہ دعا قبولیت کی نہایت ہی قریب ہوتی ہے، بندہ اللہ سے اس حالت میں بہت ہی قریب ہوتا ہے، اس کی دعا قبولیت کی نہایت ہی قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔